السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ 30واں پارہ سورہ مسد، سورہ لہب مکمل آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک چھوٹی سورت یہ بھی ہے جسے عام طور پر ہمارے بچے اور سب کو یہ سورت یاد رہتی ہے۔ اس سورت کے نزول کے اعتبار سے دیکھیں، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، 3 سال گزرے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد 3 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ نازل کیسے ہوئی، اس کا واقعہ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کھل کر کے دعوت کا کام کیجیے، چونکہ نبوت کے 3 برس تک آپ اسلام کی اور توحید کی دعوت دیتے تھے، چپکے چھپ کر کے، یعنی پتہ نہیں چلتا تھا۔ کسی گھر میں چلے گئے، کسی دوست سے ملاقات کر لیے، کوئی مہمان آیا اس سے ملاقات کر لیے، کوئی قافلہ آیا اس سے ملاقات کر لیے، چھپا کر کے تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ یہ مصلحت تھی، یہ حکمت تھی۔ 3 سال جب ہو چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اب کھل کر کے کام کیجیے۔ دعوت کا 3 سال آپ نے چھپ کے کیا، جس کو سری دعوت کہا جاتا ہے۔ سیرت کی اصطلاح میں اس کو سری دعوت کے نام سے مورخین جانتے ہیں۔ 3 سال کے بعد جہری دعوت شروع ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے پہلے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کی کوشش کیجیے، توحید سکھائیے، اسلام سکھائیے، اور کھل کر کے دعوت دیجیے۔ ڈر کر کے چھپ کر کے اب نہیں، اب ہو گیا وقت، اب کھل کر کے دعوت آپ دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی اس فرمان کو لے کر کے صفا نامی پہاڑی پر، جو خانہ کعبہ کے سامنے پہاڑی ہے، ایک سامنے صفا ہے، اسی کے سامنے مروہ ہے، صفا نامی پہاڑی پر آپ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلایا، اور صفا کے قریب ہی منڈی لگتی تھی، اور سارے لوگ آواز سن بھی لیے۔ اور اس زمانے کا مطلب جو یہ سمجھیے کہ صفا یہ اسٹیج تھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی اہم بات ہوتی تھی، تو پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو خطاب کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ چونکہ بلندی پہ جب آدمی کھڑا ہوگا تو اس کی آواز چاروں طرف دور تک پہنچے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا نامی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو بلایا۔ جب آ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو نام لے کر کے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، مکہ والے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ہر خاص و عام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ کو اللہ رب العالمین نے اللہ کا رسول بنایا ہے، اور تم میرے بارے میں جانتے ہو میں سچا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج آنے والی ہے، تم کیا کہو گے؟ قوم کے لوگوں نے کہا آپ سچے ہو، ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو، صادق ہو، امین ہو، آپ جو کہو گے ہم تسلیم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب و کتاب لے گا،
تم مر جاؤ گے، تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کا حساب و کتاب لے گا، آخرت میں دوبارہ ہم سب کو زندہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہم مریں گے جیسے ہم شام میں سو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے نیند آئی تو کیسے آئی، پھر ایسے ہی صبح بیدار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، پوچھے گا۔ یہ آپ نے توحید کی بات کی، آخرت کی بات کی، شرک اور کفر سے لوگوں کو روکا، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگا اور کچھ لوگوں کو بہت خراب لگا۔ تو ابو لہب آپ کا چچا تھا، ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا۔ جب یہ توحید کی دعوت رکھی گئی اور اہل مکہ کے سامنے بتوں کی عبادت سے آپ نے لوگوں کو روکا، تو ابو لہب بہت ناراض ہوا اور کہا ارے ہذا جمعتنا، کیا اسی بات کے لیے تم نے مجھ کو یہاں بلایا تھا؟ تب لک یا محمد، محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابھی پہلی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، جہری دعوت کی پہلی شروعات ہو رہی ہے۔ آپ کا قریبی رشتہ دار، دوسرے کو تو چھوڑیے، آپ کا قریبی رشتہ دار، خاندان کا آدمی، چچا، پیارے نبی علیہ السلام کو بد دعا دی اور کہا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، جاؤ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ گستاخ رسول بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ گستاخ رسول بن گیا۔ ایک خاندان اور ایک گھر والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی سپورٹ کرے، سہارا دیں، تعاون کرے، مدد کریں۔ یہ الٹا دشمن ہو گیا، دشمن ہی نہیں نبی کو بد دعائیں دینے لگا۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں آیا، پھٹکار نازل فرمائی، اور یہ آیت کریمہ اس کی مذمت میں نازل فرما دی، جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ محمد کے دونوں ہاتھ نہیں ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب میں دے رہا ہے؟ جواب میں فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول کو اللہ بخشتا نہیں ہے۔ ایسے اتنے واقعات ہیں، جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے ان کا حشر بہت خراب ہوا ہے، ان کا حشر بہت خراب ہوا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، حد سے تجاوز کر رہا تھا، اچانک ایک کتا آیا، اس کو کاٹ کے ختم کر دیا۔ ایک کتا جو دنیا کا سب سے ناپاک اور سب سے خبیث جانور ہے، اس کتے نے بھی برداشت نہیں کیا نبی کی شان میں گستاخی۔ کافروں میں سے ایک بہت بڑا آدمی شام کے سفر میں تھا اور نبی نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی کہ جاؤ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے کتے میں سے تم پر ایک کتا مسلط کر دے۔ وہ نبی کی شان بڑی گستاخی کرتا تھا، کافر تھا۔ یہ ابو لہب کا بیٹا ہی تھا، ابو لہب کا بیٹا ہی تھا عتیبہ۔ شام کے سفر میں تھا، سب لوگ سو چکے تھے، وہ کہا مجھ کو بیچ میں سلاؤ، قافلے کے بیچ میں رکھو۔ رات کے اندھیرے میں بیچ میں سویا ہوا انسان، راستے میں ایک شیر آیا، سب سو رہے تھے، سچا واقعہ، شیر سونگ سونگ کر کے گیا، گستاخ رسول کو کھا گیا، پھاڑ کھایا۔ بتائیے، شیر بھی جانتا ہے کون گستاخ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو معاف نہیں کیا۔ کس آدمی کو؟ ابو لہب کو۔ کیوں؟ اس نے ایسی بدخلقی کا مظاہرہ کیا، ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ محمد کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بڑا مالدار تھا، بہت بڑا سیاسی آدمی تھا، مکہ کا ذمہ دار تھا، لیکن ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا جب عذاب آیا، کیسے؟ دیکھیے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، مالدار تھا، جب اللہ کے عذاب کے چپیٹ میں آ گیا تو اس کا مال اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائی۔ اس کی اولاد بھی بڑی خوبصورت تھی، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، وہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، یہ خوبصورتی، دولت، پھر کرسی اور منصب، اونچی خاندان، نبی کے گھرانے کا، اتنی بڑی عظمت، لیکن گستاخ رسول بن گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں پہنچایا جو اس نے کمایا تھا، اور اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب کی عقل حیران ہو جاتی ہے، کیسی کیسی موتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، سیصلی نارا ذات لہب،
بہت جلد یہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، بہت جلد جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، داخل ہوگا یہ۔ سیصلا، سین یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع پر سین داخل ہوتا ہے، سین، سیصلا قربت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بہت قریب، بہت جلد، یہ بہت جلد جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت جلد جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ ابھی ایک ہی بات کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ زبان دیکھیے، صرف ایک ہی جملہ ہے کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے مہر لگا دی، کہا بہت جلد جہنم میں داخل ہوگا، بہت جلد یا قریب جہنم میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ، یہ بھی جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی، کیونکہ اس کی بیوی بہت اچھی نہیں تھی، یہ بھی محمد کی راہ میں بہت روڑے اٹکاتی تھی، جنگل سے کانٹا لا لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، طرح طرح سے پریشان کرتی تھی۔ نام محمد تھا لیکن مزمم کے نام سے پکارتی تھی، نام محمد رسول کا تھا لیکن یہ خبیث عورت کہتی تھی مزمم، محمد کو مزمم کہتی تھی۔ محمد کی معنی تھا قابل تعریف، تعریف کیا ہوا، بہت تعریف کیا ہوا، اور مذمم بنے مذمت، برائی، اس نام سے پکارتی تھی، ہر طرح سے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتی تھی ابو لہب کی بیوی۔ اللہ نے مہر لگا دی، یہ بھی جہنم میں جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، اور اس کے بیٹے بھی بڑے خطرناک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، یہ دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ابو لہب کی بیٹوں سے شادی ہوئی تھی، عتبہ اور عتیبہ سے، لیکن جب اللہ کے نبی توحید کی دعوت دی تو اس خبیث نے، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بہت ورگلایا، کہا تم اپنی بیویوں کو، یعنی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دیتے ہو تو تمہارا میرے گھر میں رہنا مشکل ہے، نہیں رکھوں گا۔ بیٹوں نے طلاق دے دیا، یعنی ہر طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا تھا ابو لہب اور اس کے گھر والوں نے۔ حمالۃ الحطب، کون بیوی؟ کہا یہ بوجھ ڈھونے والی، لکڑیاں ڈھونے والی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حمال کہا ہے، حمال یعنی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے لاتی تھی اور محمد کی راہ میں کانٹے ڈالتی تھی۔ اللہ نے کہا حمالۃ الحطب، کون بیوی؟ مذمت کرتے ہوئے کہا جو لکڑیاں ڈھوتی تھی، جو لکڑیاں ڈھوتی تھی وہ جہنم میں جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی، مطلب اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ یہ ابو لہب کی تاریخ پڑھیں، یہ آیت نازل ہوئی نبوت کے تیسرے برس میں، اور جنگ بدر میں یہ حاضر نہیں تھا، جنگ بدر میں چونکہ اچانک لڑائی ہوئی تھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد اس پر عذاب کا چپیٹ لے لیا ان کو، اس کے گلے میں خراش ہوئی، گلٹی نکلی، پھر طاعون کی بیماری میں اس قدر ہلاک ہوا، ایسا ہلاک ہوا کہ کورونا اس کے سامنے فیل ہے، کورونا اس کے سامنے فیل ہے، اتنی خطرناک اس کی موت ہوئی تھی، یہ ایسا چیختا تھا، ایسا چلاتا تھا کہ کورونا کے مرنے میں تو لوگ کفن دفن میں تو آگے بڑھ کے فوراً دفن کر دیتے، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی تھی تو کوئی اس کے گھر کا کوئی آدمی اس کے قریب نہیں گیا تھا، کوئی آدمی اس کے گھر کے قریب داخل نہیں ہوا تھا، یہ گستاخ رسول تھا۔ جب یہ مرا طاعون کی باری میں، اس کے گلے میں ہڈی، گلے کے اندر گلٹی پیدا ہوئی اور وہ جلن پیدا ہوتے پورے جسم میں درد اور تکلیف کراتے، بہت چیختا اور چلاتا تھا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا۔ جب مر گیا تو کوئی اس کے قریب نہیں گیا، کوئی دفنانے کے لیے نہیں گیا۔ جب دیکھا کہ اس میں بدبو آئے گی، اس کے بیٹوں نے، اس کے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے بڑی سی لکڑی لی، بانس، اس سے کھدیڑتے کھدیڑتے کھڈے میں ڈھکیل دیا، نہ نہلایا نہ کفنایا، کچھ نہیں، کھدیڑتے کھدیڑتے کھڈے میں ڈھکیل دیا اور پتھروں سے پیٹ پیٹ کر کے دفن کر دیا اور واپس چلے آئے۔ معلوم ہے کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ آدمی مرے تو اسلام نے عزت کے ساتھ اس کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنا اور پرایا کوئی فرق نہیں ہے کہ مطلب یہ مسلمان کی لاش ہے اس کو دفن کیا جائے گا، ہر ایک لاش کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے، اس کو عزت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لیکن ابو لہب جب مرا کوئی عزت دنیا کے اندر نہیں پایا اور مرنے کے بعد بھی نہیں کوئی عزت پایا،
اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب گیا تو اس کا حساب کیا؟ اللہ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب، بہت جلد جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ گستاخی رسول کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت ملتی ہے، یہ عبرت نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، سنتوں پر چلیں، سنت کی گستاخی نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، انکار نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کی دعوت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔